بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ القارعہ کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فأما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وأما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور ٹھوکنے والی، کھڑکھڑانے والی، یہ کیا چیز ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور تمہیں کیا پتہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا چیز ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، تو اس دن جس کے میزان بھاری ہوں گے وہ مطمئن اور خوشحال زندگی میں ہوگا، اور جس کے میزان، جس کے ترازو ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تمہیں کیا پتہ یہ کیا چیز ہے؟ ہاویہ کیا ہے؟ بہت ہی گرم آگ، دہکتی ہوئی آگ۔ پہلی آیت ہے القارعہ، مطلب بہت تیز آواز، اچانک آ کے کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، وہ ہوتا ہے القارعہ۔ پہلی آیت صرف ایک لفظ ہے، یہ آواز، یہ حادثہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد، نہ سوال ہے اور نہ اس کی تشریح ہے کہ وہ کیا چیز ہے، نہ تفصیل بتائی گئی ہے۔ چوکنا ہو جائیں لوگ، متوجہ ہو جائیں کسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بہت بڑا کوئی حادثہ ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ کیا چیز ہے یہ؟ القارعہ کیا ہے؟ بہت بڑی کوئی چیز ہے۔ پھر تمہیں کیا پتہ، یعنی تم جان ہی نہیں سکتے، تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ پہلے ایک لفظ جو لوگوں کو متوجہ کر دے، اس کے بعد پھر ایک سوال جو اس چیز کی ہولناکی بتائے، اور پھر یہ کہ تم بے بس ہو، تم نہیں سمجھ سکتے، تم اس وقت اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس وجہ سے سمجھایا بھی نہیں گیا، بتایا ہی نہیں گیا کہ القارعہ کیا چیز ہوگی، کیا کیفیت ہوگی اس کی، کیا شکل ہوگی۔ یہ بتا دیا کہ اس دن کیا ہو رہا ہوگا، اس سے اندازہ لگا لو تم کیوں کیا ہوگی، کیا صورتحال ہوگی اس دن۔ یہ دیکھو، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، بہت طاقتور سمجھتا ہے، بہت صاحب اختیار سمجھتا ہے، بہت صاحب حکمت اور صلاحیت سمجھتا ہے، یہ اس دن اس طرح ہو جائے گا جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ پتنگے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہمارے لیے خطرہ ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ہمارے لیے امن ہے، انہیں کوئی مقصد بھی ان کے سامنے نہیں ہوتا ہے، کوئی راستہ، کچھ بھی ان کی کوئی حدود متعین، کوئی ہدف، کوئی مقصد متعین نہیں ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد میں صرف ادھر ادھر اڑتے ہوتے ہیں، اور کوئی وہ نہیں، سمت متعین نہیں کی جا سکتی کہ یہ لوگ کس طرف اڑ رہے ہیں یا یہ کیا چاہتے ہیں، کچھ نہیں۔ انسان کی یہ کیفیت ہوگی اس دن، قبروں میں سے نکل رہے ہوں گے لا تعداد
اور کوئی سامنے کوئی مقصد نہیں، کوئی ہدف نہیں، کچھ معلوم نہیں، ہکا بکا، حیران و پریشان، نہ کسی کا قبیلہ اس کے ساتھ، نہ کسی کا خاندان اس کے ساتھ، نہ کسی کے دوست و احباب اس کے ساتھ، نہ کسی کی اپنی قدرت اور صلاحیت اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں۔ یہ حیثیت ہوگی اس دن اس انسان کی۔ اور یہ کہہ کے کہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کے جیسے ہوں گے، اس طرف اشارہ کر دیا کہ محکم سے محکم، مضبوط سے مضبوط، ٹھوس سے ٹھوس، بڑی سے بڑی کوئی چیز، کوئی مخلوق اپنی جگہ پر قائم نہیں ہوگی۔ جب پہاڑ جس کو بہت بہت بھاری اور بہت عظیم مخلوق سمجھا جاتا ہے، جب وہ اپنی جگہ پر قائم نہیں ہوگی، جب وہ ریزہ ریزہ بن گئی ہوگی، جب وہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہی ہوگی، تو پھر کیا چیز اپنی جگہ باقی رہ سکے گی؟ تو تم یہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ القارعہ کیا چیز ہے، لیکن کچھ تو اس کی ہولناکی کا اندازہ کر لو کہ یہ وہ دن ہوگا جب انسانوں کی یہ کیفیت ہوگی، جب پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی، گویا منظر ہی کچھ اور ہوگا۔ اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر مل جائیں گی کہ چاند تاروں کی کیا کیفیت ہوگی، سمندروں کی کیا کیفیت ہوگی، ہر چیز گر پڑ ٹوٹ پھوٹ ریزہ ریزہ، آخر میں کہا گیا کہ یہ آسمان بھی آسمان نہیں ہوگا، یہ زمین بھی یہ زمین نہیں ہوگی، ہر چیز بدل دی جائے گی۔ ایک چٹیل میدان ہوگا جہاں انسان اس طرح بکھرے پڑے ہوں گے۔ یہ تو پہلا منظر ہے۔ پھر دوسرا منظر، جب لوگ ترتیب میں آ گئے، اب کھڑے ہوئے لوگ اپنے اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک طرف دوزخ بھی ہے اور ایک طرف جنت بھی ہے۔ دوزخ چنگھاڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے جس کو 70,000 فرشتے روکے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جنت کی نعمتیں ہیں، اور لوگوں کے حساب کتاب چل رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت قائم ہے۔ کسی کو خود کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیفے کھل چکے ہیں، اور ہر انسان اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ تو اس دن جس کے میزان بھاری ہوں گے، بہت سارے میزان ہوں گے، کیا یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کا میزان، جس کا ترازو، جس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ موازین کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں مختلف طرح سے تولی جاتی ہیں۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز تولنے کا ایک ہی میزان ہوتا ہے۔ لکڑی کا کچھ اور ہوتا ہے، لوہا تولنے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، اور سونا تولنے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی مختلف چیزیں آپ کی وزن کی جائیں گی، جس میں سے اعمال ہوں گے، اور اعمال کو تولنے کی کیا بنیاد ہوگی، کیا پیمانہ ہوگا اس کا؟ جو ایک آدمی جہاد میں جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے والدین موجود ہیں، بزرگ ہیں، تو تم ان کی خدمت میں کے لیے رک جاؤ، یہی تمہاری جہاد ہوگی۔ اس کو جہاد میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ والدین کی خدمت ہی تمہاری جہاد ہوگی۔ ایک دفعہ یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دیتا ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں کے ریوڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو چیزوں کی اہمیت، ان کا وزن، اس کا ایک الگ پیمانہ ہوگا۔ اخلاص کی بنیاد پر چیزیں تولی جائیں گی، اور جس میں بھی تھوڑی ریاکاری ہوئی یا شرک کا شائبہ ہوا، شرک کی ملاوٹ ہوئی، وہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کر کے ایک آدمی بہت زیادہ ثواب پا سکتا ہے۔ یعنی ایک کھجور صدقہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھاتے 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 اس کو ایک پہاڑ کے برابر کر دیا، اور اس کے ترازو میں جب تولا جائے گا تو وہ ایک پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس لیے کہ اس نے مالداری کی حالت میں نہیں، محتاجی کی حالت میں جو اس کے پاس تھا اس میں سے آدھا، اگر ایک کھجور تھی تو آدھی کھجور صدقہ کر کے آدھی اپنے منہ میں رکھ لی،
اس آدھی کھجور کی اہمیت یقیناً کسی کے کھجور کے باغ سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو وہاں جب چیزیں وزن کی جائیں گی تو بہت ساری چیزیں وزن ہوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھجور کے پیڑ پر چڑھے کھجوریں توڑنے کے لیے، نیچے صحابہ دیکھ کر ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں ہنسنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ گویا انسان بھی وزن کیے جائیں گے، وہ کارڈ بھی نامہ اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، ان کے اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، اور اعمال بھی مختلف طرح کے اعمال ہوں گے، لیکن کیا کیفیت ہوگی اس کی ہم نہیں جانتے۔ کیا وزن ہوگا، کیسا میزان ہوگا، ہاں اتنا معلوم ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ ضائع نہیں ہوگی، اور ذرہ برابر بھی برائی ہوگی تو وہ بھی نوٹ کی گئی ہوگی۔ اور بہت ساری نیکیاں جو برائیوں کو مٹانے کا کام کرتی ہیں۔ نیکیاں ہمیشہ اگر اخلاص کے ساتھ کی گئی تو دہائیوں میں لکھی جاتی ہیں۔ نیکی کا ارادہ ایک نیکی ہوتا ہے اور نیکی کر لینا 10 نیکی ہو جاتا ہے۔ برائیاں ہمیشہ اکائیوں میں لکھی جاتی ہیں، برائی کا ارادہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور جب برائی کر گزرتا ہے انسان تو وہ ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو بتائیے، یہ تو اکائیاں ہیں اور نیکی تو دہائیوں میں چل رہی ہے، کیا اس کے باوجود بھی کسی کی اکائیاں دہائیوں پر غالب آ جائیں تو کامیابی کا کوئی گنجائش ہے کامیابی کی؟ تو جس کے میزان بھاری ہوں گے اس کی زندگی بہت ایسی ہوگی جس سے وہ بھی خوش ہو اور وہ بھی خوش ہو، ان کا رب ان سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب کے عطا اور اس کے فضل و کرم پر راضی ہوں گے۔ اور جن کے پلے، جن کے میزان ہلکے ہو گئے، جن کی نامہ اعمال ہباء منصورہ ہو گئے، یعنی کسی آندھی والے دن راکھ کے ڈھیر کی طرح اڑ گئے، ایک راکھ کا ڈھیر ہو اور آندھی کا دن ہو تو وہ کیا بچے گا وہاں پہ؟ تو اگر کسی کے اعمال اس حیثیت کے تھے جو وہاں کچھ بھی نہیں بچا تو اس کے میزان میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، بہت گہرا گڈھا، اوپر سے گرو تو نیچے تک پہنچنے میں بھی وقت لگے، یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تمہیں کیا پتہ کیا ہے اس کے اندر، اس گڈھے میں اندر جا کے پھر کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اس ثواب کی تفصیلات بہت مل جائیں گی قرآن پاک میں، اور عذاب کی تفصیلات بھی بہت مل جائیں گی، لیکن اس سورہ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ متوجہ کر دیا کہ ایک ہولناک دن جس کی ہولناکی کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، وہ دن کیا ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہاں اتنا سمجھ لو کہ انسانوں کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، ان بڑی بڑی مخلوقات کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور پھر اس وقت نتیجہ کیا ہوگا۔ اعمال تولے جائیں گے اور کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ناکامی سے بچائے، اس دن کی رسوائی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور چہرہ روشن کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔